ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسن کی کثرت ازواج سے متعلق کہانی حالات اور واقعات کے بالکل منافی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف امام حسن علیہ السلام کے اوپر بہتان تراشی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو صحیح بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی اس قسم کی واہیات روایات آپ کو مل جاتی ہیں۔ مثلا ایک روایت میں، اس کے اوپر پورا میرا وائس نوٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر، جس میں بخاری کی ان روایات کو میں نے پیش کیا ہے، کہ ایک روایت میں آپ کی 60 بیویاں بتائی گئی ہیں، ایک روایت میں آپ کی 70 بیویاں بتائی گئی ہیں، ایک روایت میں آپ کی 90 بیویاں بتائی گئی ہیں، ایک روایت میں آپ کی 99 بیویاں بتائی گئی ہیں، اور ایک روایت میں آپ کی 100 بیویاں بتائی گئی ہیں۔ اب جو یہ بیویوں کا اختلاف ہے، یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، یہ کہانیاں یہ گڑی ہوئی ہیں۔ بھئی یا 60 شادیاں تھیں، یا 70 تھیں، یا 90 تھیں، یا 100 تھیں، یہ الگ الگ تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو یہ خود، اور پھر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک رات میں تمام ازواج کے ساتھ ہم بستری کی، یہ تو ایک ایسی احمقانہ بات ہے جس کے اوپر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ تو جو خبیث لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں واہیات روایات گڑھ سکتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنا سکتے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قسم کی خرافات بک سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح اور طلاق شرعی افعال ہیں جن کے حدود و قیود متعین ہیں۔ گو کہ اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، مگر انتہائی احتیاط کے ساتھ، بلا جواز طلاق کو غیر مستحسن فعل قرار دیا ہے۔ بحالت مجبوری اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو اسلام نے اس کے ضوابط مقرر کیے ہیں۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن نکاح کریں اور پھر بلا جواز طلاق دے دیں؟ اور یہ حقیقت بھی غور طلب ہے کہ جو شخص راتیں نماز میں گزارے اور دن روزے سے بسر کرے، تبلیغ دین میں مشغول رہے، 25 حج پاپیادہ کرے، غربا پروری اور مہمان نوازی میں مصروف ہو، وہ کیوں کر اتنی کثیر ازواج جن کی تعداد 64 سے 700 تک بتائی جاتی ہے کو معاشی، معاشرتی و ازواجی طور پر مطمئن و خوش رکھ سکتا ہے؟ اور کیا اتنی کثیر ازواج کا خیام امام میں ہونا ممکن ہے؟ آیا ان ممکنات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امام حسن علیہ السلام کثرت سے نکاح کرتے تھے، تو کیا آپ ان ازواج سے تعلقات زن و شوع قائم کرتے تھے؟ اگر یہ تعلقات نہیں تھے تو عقد کرنا بے معنی تھا۔ نیز یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ ازواج بغیر ازدواجی تعلقات کے امام کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہوتی، اور یہ بھی ممکنات میں سے نہیں ہے کہ یہ ازواج عابدہ اور زاہدہ تھیں جو امام کی طرح شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جیدہ بنت اشعث آپ کی بیوی ہے، لیکن وہ اس حد تک ملونہ ہے کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ دوسری صورت میں اگر امام حسن علیہ السلام ان خواتین سے ازدواجی تعلقات رکھتے تھے تو 700 ازواج اور 160 کنیزوں میں سے کتنی کی اولاد ہوئی ہے؟ سب نہ صحیح، اگر آدھی ہی عورتوں کے اولاد ہوتی تو وہ مدینہ و کوفہ میں ہر طرف آپ ہی کی اولاد نظر آتی، اور جن کا ذکر تاریخ میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ازواج کی تعداد ہرگز اتنی کثیر نہیں تھی جتنی مشہور کی گئی ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ازواج کی کل تعداد 9 تھی، جن سے آپ کی اولاد کی تعداد زیادہ سے زیادہ 21 ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ازواج امام کی بیان کردہ کثیر تعداد فرض کر لی جائے تو دیکھنا ہوگا کہ ان کی کفالت و معاش کا کیا انتظام تھا، ان کی خوراک و دیگر ضروریات کے لیے کثیر رقم کہاں سے آتی تھی اور کیوں کر خرچ ہوتی تھی۔ اس نقطے پر کسی مورخ نے توجہ نہیں دی۔ کثیر ازواج کے افسانے کو تو ایک دوسرے سے نقل کرتے رہے، لیکن ممکنات پر غور کرنے کی کسی نے بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس مسئلے کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب تمام مورخین امام حسن علیہ السلام کی سخاوت و فیاضی کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ غربا و مساکین اور رائے خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایسی صورت میں ان کثیر ازواج کی ضروریات کیوں کر پوری ہوتی ہوں گی؟ نیز اس کا بھی امکان نظر نہیں آتا
کہ یہ تمام عورتیں قانعہ و صابرہ ہوں گی، پھر کیوں کر یہ ازواج امام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی تھی؟ اس سے ظاہر ہوا کہ امام کی کثیر ازواج کا افسانہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ تیسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ازواج امام حسن علیہ السلام کی روایت کردہ تعداد کو مختلف اوقات میں بھی فرض کر لیا جائے تب بھی ان کی سکونت و رہائش ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نیز امام نے ان کی کثیر ازواج کی باری کا کیا نظام مرتب کیا ہوگا اور ایک زوجہ کی باری کتنے عرصے بعد آتی ہوگی، اس جانب کسی مورخ نے کوئی نشاندہی نہیں کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ان تمام ازواج کو بلا کسی عدل اور انصاف کے ایک ہی مکان میں مقید کر رکھا ہو؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ اول تو امام علیہ السلام سے غیر عادلانہ فعل سرزد نہیں ہو سکتا، دوم یہ کہ قبائل عرب کی وہ باعزت اور باہمیت خواتین اس فعل کو کبھی برداشت نہ کرتی اور نہ ہی ان کے میکے والے اس ظلم پر خاموش بیٹھتے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ازواج امام کی وہ تعداد ہرگز نہ تھی جو مخالفین کی روایات میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھا نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ امام نکاح کرتے اور طلاق دے دیتے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امام نکاح کے کچھ ہی دن بعد طلاق دے دیا کرتے تھے تو کیا طلاق دیتے وقت امام کے پاس عذر شرعی موجود ہوتا تھا؟ اور کیا آپ ان ازواج کا حق مہر و دیگر حقوق ادا کرتے تھے؟ کیونکہ اسلام نے جس طرح نکاح کے اصول بنائے اسی طرح طلاق کے قواعد و ضوابط بھی مرتب کیے ہیں جن سے اس دور کا ہر مسلمان بخوبی واقف تھا۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کے طلاق دینے کی وجہ کیا ہوتی تھی اور یہ عورتیں طلاق حاصل کرنے کے بعد کیوں کر خاموشی سے اپنے میکے لوٹ جاتی تھیں، اور کیوں کر ان کے میکے والے یعنی باپ بھائی وغیرہ ان عورتوں کو بخوشی قبول کر لیتے تھے اور امام سے کوئی تعارض نہ کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نکاح میں آنے والی عورتیں یہ جانتے ہوئے کہ آپ نکاح کے بعد طلاق دے دیتے ہیں آپ سے نکاح کرنے پر کیوں کر آمادہ رہتی تھی، یا ان کے باپ بھائی کیوں کر امام کے عقد میں دینے پر رضامند رہتے تھے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ بلا عذر شرعی طلاق دینا معیوب و غیر اسلامی فعل ہے جس کا ارتکاب امام علیہ السلام سے ممکن نہیں، لہذا طلاق دینے کا یہ افسانہ انتہائی بیہودہ اور من گھڑت ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جن مورخین نے ازواج امام کی تعداد کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ امام نے مدینے میں کتنے عقد کیے اور کوفے میں کتنے، اور کن کن قبائل کی عورتوں سے عقد کیے۔ ہم امام کی پوری زندگی کا مختصر جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے کس دور میں کہاں کہاں پر کیا کیا وقت گزارا تھا، کتنا عرصہ گزارا تھا، اور ان میں سے کن کن دور میں آپ نکاح کر سکتے تھے۔ میں یہاں پر یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کون، اب یہ جو ازواج کی تعداد کا اختلاف ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ گڑا ہوا افسانہ ہے، جھوٹا ہے، واہیات ہے۔ مثلا علامہ شیرازی شافعی نے اصحاف الراغبین میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 64 شادیاں کی تھی۔ محمد ابن حبان مصری نے لکھا ہے کہ آپ نے 90 شادیاں کر رکھی تھی۔ ابو طالب مکی کا گمان ہے کہ 250 شادیاں کر رکھی تھی۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ آپ کی 160 کنیزیں تھیں۔ محمد بن سیرین کی تحقیق کے مطابق آپ نے 100 سے زیادہ شادیاں کر رکھی تھی۔ اب یہ جو ازواج کی مختلف، بلکہ بعض نے تو 700 تک لکھا ہے۔ اب یہ جو ازواج کی مختلف تعداد ہے، اگر واقعی اتنی شادیاں ہوتی تو سب نے ایک ہی بات لکھی ہوتی، جیسے کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے بیان کیا کہ اس میں بھی ازواج کی مختلف تعداد لکھی ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ وہ بھی گڑی ہوئی باتیں، جھوٹی باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر تہمت ہے، بہتان ہے، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے اوپر بھی مختلف ازواج کی تعداد بتا کر ایک تہمت لگائی گئی، ایک بہتان لگایا گیا ہے۔ خدا ایسے بہتان سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں مستند کتابوں سے، شیخ عباس قمی اور شیخ مفید سے، کہ آپ کی ٹوٹل 9 ازواج تھیں، جس میں سے 6 منکوحہ تھیں، 3 کنیزیں تھیں، اور آپ کی ٹوٹل تعداد بچوں کی جو تعداد ہے وہ 21 تھی۔ 21 بچے تھے آپ کے، جن میں سے 16 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔
و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔